السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو یہ معلوم تو ہو ہی گیا ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے 33ویں سالانہ سنی اجتماع کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ وادی نور آزاد میدان میں کام بھی شروع ہو گیا ہے اور اس کی تاریخیں بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ پھر ایک بار میں دہرا دوں، 12، 13 اور 14 دسمبر 2025 پہلا دن خواتین کے لیے، اور جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر رات 10 بجے سے پہلے تک خواتین کا اجتماع جاری رہے گا، اور بے شمار خواتین شرکت کرتی ہیں۔ ان کی حفاظت، ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی، ان کے آداب، ان کے انداز، ان کے اطوار، یہ ساری چیزیں اجتماع پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے چند ہدایتیں آپ کی خدمت میں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں۔ غور سے ان ہدایات کو سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے خواتین اجتماع میں با پردہ شامل ہوں، اس لیے کہ پردہ عورت کا زیور ہے۔ کسی بھی طریقے سے بے پردگی کا ہماری طرف سے اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اس پر عمل کریں گی، ایسی ہمیں قوی امید ہے۔ گھر سے نکلتے وقت وضو کر کے نکلیں اور صدقہ دے کر نکلیں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نکلتے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ ایسا کہہ کر گھر سے قدم باہر نکالیں۔ پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا بھی پڑھیں، اور مزید سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، پھر سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پڑھیں، اور آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ اور پھر باہر نکلتے وقت بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے اپنے ہی محرمات کے درمیان یہ آواز آپ کی بلند ہو، اور مرد حضرات جو ہے باضابطہ آواز بلند کر سکتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ کر قدم باہر رکھیں۔ اب ضروری ہدایتوں میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کا نمبر یاد رکھیں یا نوٹ کر لیں۔ کبھی کبھی کیونکہ پہلی بار وہ گاڑی آپ کے سامنے آتی ہے تو نمبر یاد نہیں رہتا، تو نوٹ کر لیں اس کو، تاکہ بعد میں آپ کو گاڑی ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ جو تحریک کے ذمہ دار موجود ہوں گے ان کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ ان سے رابطہ کر سکیں گی۔ قیمتی زیورات پہن کر ہرگز اجتماع میں نہ آئیں۔ سمپل لباس میں سادگی کے ساتھ، کیونکہ سادگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اس لیے سادگی کے ساتھ اجتماع گاہ میں آئیں۔ یہاں کوئی تفریح کرنے کے لیے ہم نہیں آ رہے ہیں، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جو جتنا باادب مؤدب ہوگا، اللہ اس کو اسی طریقے سے علم کے زیور سے آراستہ کرے گا۔ تو سونے کا زیور لانے کی ضرورت نہیں، علم کا زیور ہمیں یہاں پر پہننا ہے۔ سیکیورٹی کے تعلق سے جو ممنوعہ اشیاء ہیں، یعنی جو پروہیبٹڈ آئٹمس ہیں، ان آئٹمس کو میدان میں لانا یہ منع ہے۔ ان میں چاقو ہے، کوئی ہتھیار ہے، نیل کٹر ہے، اور ماچس ہے، لائٹر ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، سروتا ہے، یہ ساری چیزیں جو کسی بھی اعتبار سے سیکیورٹی کو تھریٹ ہو سکتی ہیں، ایک خطرہ بن سکتی ہیں، یہ آپ کو ہرگز نہیں لانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ہدایت کے باوجود یہ ساری چیزیں یہاں لائیں تو آپ کو میدان میں جاتے وقت ان چیزوں کو اندر لے جانے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اجازت نہیں دی جائے گی، اور پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ چیز آپ کو دوبارہ واپس مل سکے۔ اس لیے پہلے ہی سے اس بات کا خیال رکھیں کہ
کہ آپ کو اس قسم کی کوئی چیز لے کر میدان میں نہیں آنا ہے۔ گیٹ پر 2 طرح کی چیکنگ ہوتی ہے، ایک HHMD یعنی ہینڈ ہیلڈ میٹل ڈیٹیکٹر، جو ہاتھ کے ذریعے بدن پر گھما کر ممنوع اشیاء کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈور فریم میٹل ڈیٹیکٹر، یعنی اس دروازے سے گزرنے پر جو آواز آتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جیب میں کچھ ہے یا آپ کی بیگ میں کچھ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے ذریعے اس سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اور یہ گزرنا صرف عوام کے لیے نہیں ہے، ہم لوگ جو ذمہ داران میں سے ہیں سب کو اس پروسیجر سے گزرنا ہوگا۔ اور اس سال یہ بھی ہوگا کہ آپ کے سامان کو چیک کرنے کے لیے اسکریننگ مشین بھی رکھی جائے گی، اس مشین سے سامان کو گزار کر، جیسے ایئرپورٹ پہ مشین پہ سامان گزرتا ہے اس طرح اس سامان کی چیکنگ ہوگی، اور جو ممنوع اشیاء آپ کو بتائی گئی ہیں، جو آئٹمس جو آپ کو نہیں لانے ہیں، اگر اس میں سے نکلے تو وہ نکال لیے جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ میدان میں داخل ہوں تو ممکن ہے کہ آپ کو کوئی چیز زمین پر پڑی ہوئی نظر آئے، وہ کوئی ٹفن باکس ہو سکتا ہے، کوئی بال ہو سکتا ہے، کوئی بیگ ہو سکتا ہے جو لاوارث پڑا ہوا ہے، جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں، کلیم کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم کو ایک تجسس ہوتا ہے، اس میں کیا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو اس سے دوری بنانی ہے، اور قریب میں جو بھی ذمہ دار ہوں گے، ہمارے میدان میں ذمہ داران پھیلے ہوئے ہوں گے، قریب میں کوئی ذمہ دار ہوگا، والنٹیئر ہوں گے یا پولیس کے کوئی اہلکار ہوں گے، فوراً ان کو جا کر کے اس کی اطلاع دینی ہے، لوگوں کو بھی اس سے دور کرنا ہے۔ وہ آئیں گے اور اپنے طریقے سے اس کا معائنہ کریں گے اور اس کو اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ یاد رکھیے کبھی کبھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایکسپلوزیوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دھماکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد افراتفری مچ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایسی کوئی چیز نظر آئے تو اس کو جا کر کے ہم کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ کھانے پینے کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جب کھانا پسار کے بیٹھ گئے، جیسے پکنک کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جیسے آپ آئیں تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگلی صف میں جو نماز پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، تو لوگ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پیچھے رہنے میں وہ ثواب نہیں ہے جو آگے بڑھنے میں ثواب ہے۔ اس لیے آگے بڑھتے جانے سے آپ ایک طریقے سے بعد میں آنے والوں کی مدد کر رہی ہیں، اور ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ مدد کیا کر رہی ہیں کہ آپ کی وجہ سے راستہ بلاک نہیں ہو رہا ہے، تو دوسروں کو اندر جانے میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ورنہ لوگ یہاں لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آگے سب بھر گیا ہے، اور پھر لوگ باہر ہی چلے جاتے ہیں، پھر اجتماع سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ پہلے آئی ہیں یا آپ پہلے آئے ہیں، مردوں کے لیے بھی، تو آپ آگے جا کر کے شامیانے میں بیٹھیں اور وہاں جا کر تسبیح پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، قرآن شریف اگر آپ کے پاس ہو تو قرآن شریف پڑھتے رہیں، اور بیانات کو سنتے رہیں۔ کھانے پینے کے بعد جو کچرا ہوتا ہے نا، تو کھایا وہیں پھینک دیا، یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے مہذب ہیں۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، کھانے پینے کی اشیاء جو آپ کو بعد میں پھینکنی ہوں، ان کو جو ان کے باکسز ہوں، ٹن ہوں، کوئی بوٹلز ہوں، پانی کی بوٹلز ہوں، اس کے لیے ڈسٹ بن لگے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے بنس ہوں گے، آپ اس میں جا کر کے ڈالیں، یا اپنے ساتھ کوئی کاغذ کی تھیلی رکھ لیں، اس کے اندر اس کو رکھیں، اور جاتے وقت واپس لے جائیں اور اپنے علاقے کے ڈسٹ بن میں جا کر کے اس کو ڈال دیں۔ یاد رکھیں صفائی آدھا ایمان ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بچے کراؤڈ میں ادھر ادھر مکس ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو نہیں ملتے، پینک نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارا ایک PRO آفس ہے اسی مقصد کے لیے بنایا ہوا کہ وہاں آنے والوں کا رجسٹریشن بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کا کوئی بچہ کسی کو کہیں روتا ہوا ملتا ہے یا بھٹکتا ہوا ملتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو ہمارے ساتھی اس بچے کو PRO آفس پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے PRO آفس پہ جائیں، اور وہاں جا کر کے آپ یہ کہیں کہ بھی ہمارا بچہ ایسا ایسا ہے، وہ یا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ ہم کو نہیں مل رہی ہے، تو ضرور وہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ چٹھی اسٹیج پر نہیں بھیجیں، اسٹیج پر اس قسم کی چٹھیوں کا اعلان نہیں ہوتا، اس کے الگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ والے اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سیکیورٹی کے کچھ ٹاورز بنے ہوں گے، یہ میدان آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پیچھے، تو اس میں سیکیورٹی کے لیے پولیس والے اوپر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوربین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ تو وہ جو ٹاورز بنے ہوتے ہیں، ایک ٹاور وہ ہوگا،
साउंड सिस्टम के जो टावर्स होते हैं वो इस तरह के कुछ टावर्स होंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टावर्स होते हैं, इस तरह के कुछ टावर्स होंगे। इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हमारे आने वाले ज़ायरीन जो हैं यहाँ के, वो सामान उन टावर्स के नीचे ले जाके ऐसे रखते हैं जैसे कोई उनका लॉकर रखने के लिए रखा गया हो। उसकी वजह से जो लोग उस काम पर ड्यूटी पर होते हैं उनको उस पर चढ़ने में मुश्किल होती है। नंबर 1 मुश्किल ये है। नंबर 2, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो ये सबके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। इसलिए सामान को अपने साथ रखें, इधर उधर फेंक कर या कहीं भी टावर के नीचे आपको सामान रखने की इजाज़त नहीं है। पिछले 32 सालों से यहाँ मुझे अलहाज उस्मान भाई मरहूम की याद आ रही है, आज वो हम में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने एक मरतबा ये आइडिया दिया था कि ख़वातीन जब रात को इज्तिमा ख़त्म होने के बाद वापस जाती हैं अपने घरों को, तो उन्होंने अपील की थी कि आप जाते जाते मैदान से कचरा उठा करके जाएं। ख़वातीन ने उस ऐलान पर इतना अच्छा अमल किया कि उनके लिए दिल से दुआएं निकली, और अगर आप भी अमल करें तो आपके लिए भी दिल से दुआएं निकलेंगी। मर्द हजरात अमल करें तो आपके लिए भी दिल से दुआएं निकलेंगी। आने वाले उलमा, मशाइख और पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बंदा होगा, उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। तो आप जाते वक्त कचरा अपने साथ ले जाएं, ताकि मैदान जिस पोजीशन में हमने लिया है उसी पोजीशन में हम ज़िम्मेदारों को, मैदान अथॉरिटीज़ को वापस कर सकें। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटाना ये भी सदका है। इसलिए इस बात पर अमल करें कि कोई भी चीज़ गिरी हुई हो, कोई पत्थर गिरा हुआ हो, हम उसको ठोकर मारते हैं जैसे फुटबॉल है और आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो कहीं लुढ़क के और गिर जाता है, फिर किसी और को गिराने का सबब बनता है। तो ऐसा ना करें, उसको उठा के कहीं साइड में रख दें। बहुत सारे हमारे साथी कार लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग बाइक्स पर आते हैं, स्कूटर्स पर आते हैं। ट्रैफिक के क़वानीन का और मुल्क के जो हमारे क़वानीन हैं उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल करें। सिग्नल्स को जंप नहीं करें, रेलवे की क्रॉसिंग में ट्रैक पर क्रॉसिंग न करें, रेलवे ब्रिज का यूज़ करें, इस्तेमाल करें। इसी तरह बगैर टिकट के सफ़र न करें, और बसों में भी बगैर टिकट के सफ़र न करें। रास्ते में किसी किस्म की नारेबाजी की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। खामोशी से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मैदान में दाखिल हों, और जब वापस जाएं तब भी खामोशी से दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने घरों को वापस हों। तो कानून का एहतराम करें, और पुलिस जो हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए 3 दिन खड़े होते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी मदद करें, उनको शुक्रिया कहें। CSMT या चर्च गेट स्टेशन पर हमारे एहलकार खड़े होते हैं, जिन लोगों को जाने की जगह नहीं मालूम होती, रास्ता नहीं मालूम होता, ऐसे वॉलंटियर्स वहाँ भी खड़े होते हैं। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमारे किसी भी यूनिफॉर्म में जो तहरीक का इमाम शरीफ और चादर लिए हुए हमारे साथी होंगे, तो उनसे बात करके आप रास्ता मालूम कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो मुंबई के बाहर से आने वाले लोग हैं, शायद उनके साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए उनके लिए इन लोगों को तैनात किया जाता है। स्टॉल जो हमारा होगा PRO का, वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आइंदा रब्ता करने में आसानी हो। इसी तरह मकतबा तैयबा आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अभी मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है इसके सिलसिले में, जो 5 उर्दू की किताबें और 4 इंग्लिश की नई किताबें आई हुई हैं, उनको आप ज़रूर हासिल करें। मकतबा तैयबा से दीगर भी सामान आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए अपने पास मतलूबा रकम साथ में लेकर के आएँ ताकि आप ख़रीदारी कर सकें। याद रखिए, खाने पीने से ज़्यादा इल्म हासिल करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसलिए मकतबा तैयबा को आप न भूलें। इस साल मेट्रो का काम चूँकि मुकम्मल हो गया है, मेट्रो भी शुरू हो चुकी है, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैदान काफ़ी वसी हो गया है, और जो बैरिकेड्स लास्ट ईयर तक लगे हुए थे वो अभी हट गए हैं, तो ज़्यादा हमको जगह मैदान में बैठने की मिल गई है। इसलिए गेट्स की जो लोकेशंस थी वो भी मैं आपको बता दूं। अभी 5 गेट आपके लिए बनाए गए हैं। एक गेट जो CST स्टेशन के पास का होगा, वो गेट नंबर 1, उसको मेन गेट कहेंगे, वो मेन गेट होगा। गेट नंबर 2 वो पुराना जो VIP गेट होता था पहले, वो पुराना VIP गेट होगा, जिसको LNT का गेट भी कहते हैं। गेट नंबर 3 न्यू VIP गेट बनाया गया है, तो वो गेट नंबर 3 होगा। वहाँ से जो लोग VIP पास, जिनके उलमा हैं, मशाइख हैं वगैरह, उनको आने के लिए वो रास्ता बनाया गया। वहाँ से आपको नहीं आना है, आवाम को नहीं आना है। गेट नंबर 4 जो फैशन स्ट्रीट का जो गेट है, जो मैं पीछे दिखा रहा हूँ, उस तरफ फैशन स्ट्रीट का गेट है,
تو وہ گیٹ نمبر 4 ہوگا. اور گیٹ نمبر 5 سٹرلنگ سنیما کے پاس آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں سے ایک گیٹ آپ کو اندر آنے کے لیے ملے گا. تو ان گیٹ سے آپ اندر آ بھی سکتے ہیں اور اس سے آپ باہر جانے کا بھی راستہ لے سکتے ہیں. لیکن جاتے وقت یا آتے وقت کسی قسم کی بھگدڑ نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میدان میں داخل ہوں اور اطمینان اور سکون کے ساتھ میدان سے باہر جائیں. تو یہ جو باتیں تھیں یہ آپ کی ہم سب کی سیکیورٹی کے لیے تھیں. ہم سب بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مومن ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے اور ہمیں بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے. اور ہر قسم کی گندی حرکت سے، بری حرکت سے، قانون شکنی سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے 33ویں سالانہ سنی اجتماع کو بہترین کامیابی عطا فرمائے، عظیم کامیابی عطا فرمائے. اس سے ہمارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جو روشن ہے اس کی شمع اور روشن ہو جائے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، نیک اعمال کی رغبت ہو جائے اور گناہوں سے توبہ کے اللہ میں توفیق نصیب فرمائے. اس پیغام کو خوب عام کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں وادی نور آزاد میدان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.